اللہ کریم نے جو قرآن کی شان بیان فرمائی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی پہلی شان تو یہ ہے کہ ہر لفظ حکمت بھرا ہے، ہر لفظ میں خزانے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہدن یعنی ہدایت۔ دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کریم صرف کتاب حکمت نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے چاہے سمجھ کر کرتا ہو یا بغیر سمجھ کے کرے، عربی ہو یا عجمی ہو، عالم ہو یا بے پڑھا ہو، بس قرآن کریم کھولے، ادب کے ساتھ اس کے الفاظ مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا جائے، اس کے ان الفاظ کی بھی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل میں ہدایتیں اتار دیتا ہے۔ سمجھ نہ بھی آئے تو تلاوت قرآن امپیکٹ رکھتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن کوئی بہترین قاری تلاوت کرے، کوئی بہترین قاری تراویح میں پڑھ رہا ہو تو قرآن سنتے جائیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینز قرآن دل پر براہ راست اثر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے۔ تو قرآن کریم کی تیسری شان کیا ہے؟ جو اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہوں۔ یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے۔ بندہ جب قرآن پاک کو کھول بیٹھتا ہے نا، صرف قرآن کو دیکھنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، چھما چھم رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ہمیں بہت اہم بات قرآن سے جو میسج لینا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ فیس بک پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں ہماری نظروں سے آ رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں ہمارا کچھ نہ کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی پڑھنا ہو اس میں پہلی بات یہ چیک کرنی ہے کہ پڑھ کر ہدایت ملے تو پڑھ لو، فضولیات پر مبنی ہے تو بچ جاؤ۔ جو پڑھ رہے ہو اس سے حکمت و نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو، فضولیات ہیں، گمراہی آتی ہے، نیکی سے دور ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر اسے پڑھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پڑھ لو، اور ثواب ملنے کی امید نہیں بلکہ گناہ کی امید ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو اب یہ کلیہ سامنے رکھ لیں کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو قرآن نے اپنی شان بھی بیان کر دی، اور رہتی دنیا کو پڑھنا، سننا، دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا اس کا فارمولہ بھی بتا دیا۔